أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. ربي زدني علما. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. 3 آیات مبارکہ ہیں. سورہ یونس کی 11واں سپارہ ہے. آیت نمبر 87 سے 79 ہے. 1 کم 90. اور ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کی طرف وحی کی کہ تم اپنی قوم کے لیے مصر میں کچھ گھر بناؤ اور تم اپنے گھروں کو قبلہ بناؤ. یعنی رخ قبلہ طرف ہم رخ کرتے ہیں نا، تو اس لیے رو لکھا ہوا ہے، قبلہ رو بناؤ اور نماز قائم کرو اور مومنوں کو خوشخبری دے دیجیے. وبشر المؤمنین. اور موسیٰ نے کہا اے ہمارے رب، بے شک آپ نے فرعون اور اس کی قوم کے سرداروں کو دنیاوی زندگی میں شان و شوکت اور مال ادھر دے رکھا ہے، اے ہمارے رب، تاکہ وہ لوگوں کو آپ کی راہ سے بھٹکا دیں. اے ہمارے رب، ان کے مال و زر غارت کر دے، تباہ کر دے اور ان کے دل سخت کر دے، بس وہ ایمان نہ لائیں یہاں تک کہ دردناک عذاب دیکھ لیں. یعنی جب تک دردناک عذاب نہ دیکھیں وہ ایمان نہ لائیں. اللہ نے کہا یقیناً تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی ہے، چنانچہ تم دونوں ثابت قدم رہو اور ان لوگوں کے راستے کی پیروی مت کرو جو علم نہیں رکھتے. یعنی جو بے علم لوگ ہیں، ناواقف ہیں، ان کے راستے پر نہیں چلنا ہے. جو واقف لوگ ہیں، جو دین قرآن سنت کو جانتے ہیں، ان کے طریقہ کار پر چلنا ہے. عمومی طور پر دیکھا گیا ہے، آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ لوگ چاہے تو بالکل ہی ان پڑھ ہوں، چاہے بالکل ہی یعنی کہنا چاہیے کہ دین کے معاملے میں یا دنیاوی لحاظ سے بھی بالکل زیرو ہوں، لیکن اگر مالدار ہیں اور ذرا کیا کہتے ہیں گٹ شٹ کہتے ہیں آپ جب رہتے ہیں، پھوفا بہت زیادہ کرتے ہیں، تو لوگ انہی کے پیچھے چلتے ہیں، انہی کے نقش قدم پہ چلتے ہیں، انہی کی تصویریں بناتے ہیں، انہی کی نقل کرتے ہیں. تو ان کی نقل کرنے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، ان کے طریقے پر نہیں چلنا ہے. وہ کیسے بھی آپ کو لگیں، اچھے بھی لگیں، لیکن وہ اس لائق نہیں ہے کہ ان کے نقش قدم پر چلا جائے. محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ خصوصیت ہے کہ پوری زمین مسجد بنائی گئی ہے آپ کے لیے. جہاں چاہیں امتی نماز پڑھ سکتے ہیں، ان کے لیے نماز پڑھنے کی ہر جگہ اجازت ہے. جہاں وقت ہو، جہاں موقع ملے نماز پڑھ لیں. مسلمان کو جہاں بھی نماز کا وقت ہو جائے نماز پڑھنے کی اجازت ہے. پہلی امتوں میں یہ سہولت نہیں تھی، بلکہ عبادت کے لیے مقررہ مقامات ہی میں نماز پڑھنا ضروری تھا، خواہ آپ اسے مسجد کہیں یا کوئی اور نام دیں. فرعون کو بنی اسرائیل کا جمع ہونا کسی طرح برداشت نہیں تھا، خصوصاً جو مقام فرعون کی ربوبیت کے انکار کا اور ایک اکیلے اللہ کی ربوبیت اور عبادت کا نشان ہو یا علامت ہو، اور ایک اللہ کے پرستار بنی اسرائیل روزانہ کئی مرتبہ وہاں جمع ہوتے ہوں. اس لیے ان آیات سے صاف معلوم ہو رہا ہے کہ فرعون نے ان کے عبادت خانوں میں جانے پر پابندی لگا دی تھی. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ مصر میں کچھ گھروں کو اپنی نماز کی جگہ مقرر کر لو اور اپنے گھر قبلہ رخ بنا لو. اس سے کسی حد تک اجتماع کا موقع بھی ملتا رہے گا، باہمی ملاقات سے محبت بھی بڑھتی رہے گی. آپ کو پتہ ہے نا، جن لوگوں کے ساتھ آپ رہتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں، ملتے جلتے ہیں، زیادہ جن کے ساتھ ملاقات رہتی ہے ان سے زیادہ انس ہو جاتا ہے نا ایسا. اور نماز باجماعت بھی ہوتی رہے گی اور ایک دوسرے کے حالات سے آگاہی بھی، کہ ظاہر ہے جب آپ ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ کس کے گھر میں کیا حالات ہیں، کس کو کیا ضرورت ہے. ایسی صورت میں بنی اسرائیل سے مسجدوں میں جانے کی پابندی اضطرار کی بنا پر ختم کر دی گئی. ظاہر حالت اضطرار میں تھے وہ فرعون کے ظلم و ستم کی وجہ سے. البتہ نماز پھر بھی ہر جگہ پڑھنے کی اجازت نہیں ملی، بلکہ اپنے گھر قبلہ رخ بنا کر ان میں چھپ کر نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا. آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام گھر قبلہ رخ بنانے کا حکم ہوا، مگر نماز کے لیے چند گھر مخصوص تھے جن کا صرف مسلمانوں کو علم تھا. اگر کسی گھر کا راز فاش ہو جاتا تو دوسرا گھر یعنی کوئی اور گھر مطلب مقرر کر لیا جاتا اور تمام گھروں کے قبلہ رخ ہونے کی وجہ سے کوئی دشواری پیش نہ آتی.
دلیل اس کی ایک تو یہ ہے کہ فرمایا ان تبوا لقومکما بمصر بیوتن، بیوتن یعنی پوری قوم کے لیے چند گھروں کو ٹھکانہ مقرر کر لو۔ دوسری یہ کہ حکم تھا واقیموا الصلاۃ، اقامت صلاح صفوں کی درستگی کے بغیر نہیں ہوتی، جو جماعت کی صورت ہی میں بنتی ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سووا صفوفکم فإن تسویۃ الصفوف من اقامت الصلاۃ، یہ بخاری شریف ہے، حدیث نمبر 723 ہے۔ فرمایا صفیں برابر رکھو، کیونکہ صفوں کا برابر رکھنا نماز کے قائم کرنے میں داخل ہے۔ کیا فرمایا سووا صفوفکم فإن تسویۃ الصفوف من اقامت الصلاۃ۔ لیکن بڑی بدقسمتی ہے کہ ہمارے یہاں صفیں بھی برابر نہیں ہوتی، بڑی ٹیڑھی میڑھی عجیب و غریب ہوتی ہیں، نہ کندھے سے کندھے ملے ہوتے ہیں، نہ قدم سے قدم ملے ہوتے ہیں۔ بہرحال لیکن یہ ہے کہ حکم یہی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ ہر نماز میں صفوں کو درست بھی فرمایا کرتے تھے۔ غور کیجیے آیت مبارکہ کے الفاظ پر، واقیموا الصلاۃ۔ ایسے مشکل حالات میں بھی بنی اسرائیل کو نماز کی معافی نہیں ملی، بلکہ اسے خاص طور پر قائم کرنے کا حکم ہوا، کیونکہ صبر اور نماز ہی مشکل وقت میں، جب مشکل وقت ہو تو صبر اور نماز کیا ہے؟ مشکل کے وقت اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، پریشانی آئے تو انسان کیا کرے؟ واویلا کرے یا صبر کرے، چپ کر کے بیٹھ جائے، اللہ تعالیٰ کی رحمت پر بھروسہ رکھے، تو صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو، اور نماز پڑھے جتنا بھی ممکن ہو سکے، نوافل پڑھے فرض کے بعد، اور نماز ہی روزانہ کئی مرتبہ بندے کا تعلق اپنے رب سے جوڑتی اور اس سے ہم کلام ہونے کا موقع فراہم کرتی ہے۔ زکوٰۃ مال ہونے کی صورت میں سال میں صرف ایک مرتبہ فرض ہے، روزے بھی سال میں ایک مہینے کے لیے فرض ہیں، حج استطاعت کی صورت میں عمر بھر میں صرف ایک دفعہ فرض ہے۔ یہ نماز ہی ہے کہ آدمی کو جب بھی کوئی مشکل پیش آئے تو وہ اس کے ذریعے سے اپنے رب سے اپنا تعلق جوڑ سکتا ہے، اور اس کے ساتھ آدمی کو 5 دفعہ تو ضرور ہی اپنے مالک کے حضور پیش ہو کر فریاد کرنے کا موقع ملتا ہی ہے۔ اب یہ انسان کا نصیب ہے کہ وہ اس موقع سے فائدہ اٹھائے یا وہ اس کو ضائع کر دے، یا وہ سیکھے ہی نہیں، یا پڑھے تو الٹا سیدھا پڑھ لے، اپنی مرضی سے پڑھ لے، اور جس کو پڑھتے ہوئے دیکھا اس طرح پڑھنا شروع کر دے۔ بلکہ نماز تو وہ ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے اس طرح پڑھنا چاہیے، اور اس میں خشوع و خضوع بہت زیادہ لازم ہونا چاہیے۔ مبشر المؤمنین یعنی اہل ایمان کو خوشخبری دو، اور اس خوشخبری کا ذکر سورہ اعراف میں 129 میں ہے کہ تمہارے دشمنوں کی ہلاکت اور تمہاری آزادی کے دن قریب ہیں۔ دشمن ہلاک ہو جائیں گے اور تم بہت جلد ہی کیا ہوگے؟ آزاد ہو جاؤ گے، تمہیں آزادی نصیب ہو جائے گی۔ وقال موسیٰ ربنا، پے در پہ معجزات یعنی درجہ بدرجہ سے ایک کے بعد ایک پے در پہ کہتے ہیں نا اس کو، معجزات دیکھنے اور مختلف عذابوں کے نزول پر ایمان لانے اور آزادی دینے کے وعدوں کے باوجود جب فرعون اور اس کے ساتھی کفر اور ظلم سے کسی صورت باز نہ آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے تنگ آ کر ان کے حق میں بد دعا کی۔ کیا بد دعا کی یہاں پر مذکور ہے؟ ربنا لیضلوا عن سبیلک، لیضلوا میں لام عاقبت اور انجام کو ظاہر کرنے کے لیے ہے۔ اس اعتبار سے آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ اے ہمارے رب، آپ نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں زینت اور مال عطا فرمائے، جس کا انجام یہ ہوا کہ وہ آپ کا شکر ادا کرنے کے بجائے اس دولت کے بلبوتے پر لوگوں کو آپ کی راہ سے گمراہ کرنے لگ گیا۔ یہ معنی نحو کے استاد ہیں سیبوے اور خلیل، انہوں نے بیان کیا ہے، اور بعض مفسرین نے لیضلوا کے لام کو تعلیل کا بھی بتایا ہے، جس کا معنی تاکہ ہے، تاکہ یعنی آپ نے انہیں دنیا کا مال و دولت اور اس کی زینت اس لیے دی ہے کہ آپ اس کے ذریعے سے اس کو فتنے میں اور آزمائش میں ڈالیں، اور یہ مال و دولت آپ نے انہیں دی ہی اس لیے ہے کہ یہ فتنے میں پڑھ کر خود بھی گمراہ ہوں اور شیطان کی طرح دوسرے لوگوں کو بھی آپ کی راہ سے گمراہ کرتے پھریں۔ قرآن مجید سے یہ بات ثابت شدہ ہے کہ مال اکثر آزمائش اور فتنہ ہی ہوتا ہے، آپ کو جگہ جگہ یہ بات ملے گی۔ یہ سورہ جن ہے، آیت نمبر 16-17 پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیا فرمایا اللہ نے، لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، یہ یہاں پر بھی فتنے ہی کی بات ہو رہی ہے۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہاں؟ تو ہم نے انہیں ضرور بہت وافر پانی، یعنی ہم انہیں ضرور وافر پانی پلاتے تاکہ ہم اس میں ان کی آزمائش کریں، لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ،
مال کے ذریعے سے، کھانے پانی اور یعنی دنیا کی آسائشوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس لیے آزمائش کرتے ہیں کہ دیکھو اتنا کچھ ہونے کے باوجود یہ بندہ اپنے مالک کو پہچانتا ہے کہ نہیں، اس کی شکر گزاری کرتا ہے کہ نہیں، اس کا دیا ہوا مال اس کے بندوں پہ خرچ کرتا ہے کہ نہیں. یہ چیز ہوتی ہے آزمائش. اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں ضرور مال کے ذریعے سے. اب یہ اپنے بندے کی مرضی ہے کہ وہ کیا کرتا ہے. یہ تھوڑے دنوں کی زندگی کے لیے یہ جو مال و دولت ملا ہوا ہے، اس میں وہ مست ہو کر اپنے مالک کو بھول جاتا ہے، یا یہ وہ ایسے حالات میں بھی اپنے مالک کو یاد رکھتا ہے. اگر یاد رکھتا ہے تو وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، یا حضرت جو صحابی ہیں نا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے کامیاب ہو جاتا ہے. اور ادروائز وہ ایسا فتنہ اور آزمائش ہو جاتا ہے کہ پھر وہ ناکام اور نامراد ہو جاتا ہے. یہ بات کہنا بھی غلط نہیں ہے کہ فی زمانہ مہنگائی اور مشکلات تو بہت ہیں، لیکن یہ بات کہنا بھی غلط نہیں ہے کہ جتنی آسانیاں سہولتیں آج میسر ہیں، کبھی آپ سے پہلے لوگوں کو شاید بادشاہوں کی وہ میسر نہیں تھی. سہولتیں بہت زیادہ ہیں، آسائشیں آسانیاں بہت زیادہ ہیں، پہلے کے لوگ اس کا تصور بھی کر نہیں سکتے تھے. یہاں بات ہوئی ربنا مس علی اموالہم. غور کیجئے، رب کریم ان کا ظلم اب حد سے بڑھ گیا ہے، اس لیے آپ کی جناب میں، آپ کے حضور میں درخواست ہے کہ آپ ان کے مالوں کو مٹا دیجئے، جن کے زور پر یہ آپ کی راہ سے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. وہ تو ہیں گمراہ، لیکن لوگوں کو بھی بھٹکا رہے ہیں. اور ایمان لانے کے وعدوں کی انہوں نے اتنی بار خلاف ورزی کی ہے کہ ان کی سزا یہی ہے. وہ وعدہ کرتے تھے کہ ایمان لائیں گے، لیکن پھر مکر جاتے تھے. آپ انہیں ایمان کی توفیق سے اب محروم ہی کر دیں. اب جو یہ حرکتیں کر چکے ہیں، اب ان پر مہر لگ ہی جانی چاہیے، اور ان کے دلوں پر ایسی گرہ لگا کہ یہ عذاب علیم دیکھنے تک ایمان نہ لا سکیں. اور ہوا بھی یہی. اللہ نے فرمایا نا کہ دعا قبول ہو گئی. ہوا بھی یہی کہ جب فرعون نے اپنے آپ کو غرق ہوتے دیکھا، یعنی جب عذاب دیکھ لیا، اور جب اس نے دیکھ لیا کہ اب جان گئی، کہ جب گئی تو جب ایمان لایا. اور اس وقت کا ایمان لانا قابل قبول نہیں ہوتا، کیونکہ ایمان تو بالغیب ہے نا. جب تک غائب میں، جب تک کہ آپ کو چیزیں نظر نہیں آئی، فرشتوں کو آپ نے دیکھا نہیں ہے، جان غرغرے تک آئی نہیں ہے، جب تک ایمان لانا نفع دے گا. اس کے بعد تو نفع دے گا ہی نہیں نا ایمان. دیکھیں، عام انسانوں کو بھی جب آپ ناراض کرتے ہیں تو حکم یہی ہے نا. حدیث شریف کیا ہے کہ آپ نہ کسی مظلوم کا دل نہ دکھائیں، کسی معصوم کا دل نہ دکھائیں. اور نبی علیہ السلام تو بہت ہی معصوم ہوتے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کی محنتوں کو کون فراموش کر سکتا ہے. کتنی محنتیں کی ہیں، کتنی جد و جہد کی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جب نبی کو آپ نے دل دکھا دیا تو آپ کیا امید کرتے ہیں. ہم تو یہ یعنی آپ کہیں کہ ہر مذہب میں اس بات کی تو ممانعت ہے کہ آپ کسی دکھیا کو نہیں دکھائیے. دکھیا کا نہ دکھایا کو تو وہ دکھیا دیں گے روئے، دکھیا کے جو مکھیا سنی ہے تو پل میں دیں گے کوئی. یہ تو ہندی کا بھی ایک مقولہ ہے، ایک ان کا بھی یعنی ایک شعر ہے، مصرع ہے، میں نے آپ کو سنایا کہ یعنی دکھیا کو ان کا دل نہیں دکھانا. تو یہ کہتے ہیں کہ کسی کافر مظلوم کی بھی آہ نہ لیں، ورنہ اس ڈائریکٹ عرش پر جاتی ہے. اللہ تعالیٰ یہ برداشت نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند بھی نہیں کرتے بندوں سے، چاہے کوئی کتنا ہی نیک پارسا ہو، لیکن کسی کا دل دکھانا، پھر وہ آہ ضرور کہتا ہے، آہ تو نکلتی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے بھی جب عاجز آ گئے تو کہا کہ اللہ تعالیٰ بس اب یہ بہت ہو گئی، انہوں نے بہت کر لیا. اور یہ ایسے نہیں ہے جیسے میں اور آپ ایک دو دفعہ میں کہہ دیتے ہیں بہت ہو گئی. وہ واقعی بہت ہو گئی تھی، انتہا کر دی تھی، اپنی انتہا اور عروج کو پہنچ گیا تھا وہ، اور کسی صورت میں ماننے والا تھا بھی نہیں. یہ بھی جان لیجئے. نبی علیہ السلام سے ظاہر ہے اللہ تعالیٰ سے رابطہ ہوتا ہے ان کا، تو اس کو اب ایمان لانا بھی نہیں تھا. تو یہ بات اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے منہ سے نکلوائی اور ناپسند نہیں کیا. اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، تم نے کہا، ہم نے قبول بھی کر لیا. ٹھیک ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ بس اب اس پہ مہر لگا دیجئے. اب جب تک یہ عذاب علیم نہ دیکھ لینا، اس وقت تک ایمان لائے بھی نہیں. ٹھیک ہے، اس وقت تک ایمان نہ لا سکیں، جس کے دیکھنے کے بعد ایمان لانے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوتا. اللہ بہتر جانتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جیسے اولو العزم پیغمبر نے یہ بد دعا اللہ تعالیٰ کے کسی اشارے کے بعد کی ہے کہ فرعون اور اس کے ساتھیوں کی قسمت میں ایمان نہیں. جیسا کہ نوح علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے صاف بتا دیا کہ آپ کی قوم میں سے جو لوگ ایمان لا چکے، ان کے بعد مزید کوئی شخص ایمان نہیں لائے گا. سورہ ہود میں ہم پڑھنے والے ہیں انشاءاللہ. تو انہوں نے ان کے خلاف وہ زبردست بد دعا کی جو سورہ نوح میں مذکور ہے، پڑھ لیجئے گا. یا جب آل فرعون نے تمام معجزات دیکھ کر کہا کہ تم ہمارے پاس خواہ کوئی بھی نشانی لے آؤ، ہم ہرگز تم دونوں پر ایمان نہیں لائیں گے. پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے، سورہ اعراف میں بھی پڑھ چکے ہیں.
تو موسیٰ اور ہارون علیہ السلام نے ان کے ایمان سے نا امید ہو کر یہ بد دعا کی کہ بس اب ان سے جان چھڑا دیں، ان کو دفع کر دیں۔ ہمارا اور آپ کا کوئی دل دکھائے تو ہم تو پتہ نہیں جھولیاں بھر بھر کے بد دعائیں دیتے ہیں، اور لیکن جب نبی علیہ السلام کی بات آئے تو پھر ہم لوگ باتیں بناتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایسا کیوں کہہ دیا، ایسا کیوں کہا، نبی ہو کر بد دعا کیوں دے دی، بڑے آئے ہیں آپ سمجھانے کے لیے، نبی علیہ السلام کی آپ آئے ہیں اصلاح کرنے، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ نبی علیہ السلام جو کچھ بھی کرتے ہیں تو ان کی بات یقیناً اللہ تعالیٰ کے دربار میں وہ پذیرائی حاصل کرتی ہے۔ قال قد اجیبت دعوتکما، دعوتکما کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ دعوتکما تم دونوں کی، اجیبت، اجیبت یعنی یقیناً تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی، اس کو یعنی قبولیت کا درجہ حاصل ہو گیا۔ معلوم ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہارون علیہ السلام بھی اس دعا میں شریک تھے، کیونکہ صیغے کیا ہیں، تثنیہ کے ہیں۔ فاستقیما، استقامت آپ جانتے ہیں نا، ثابت قدمی، یہ تو آپ کو معلوم ہی ہے نا۔ اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ دعوت پر ثابت قدم رہو، بے شک تمہاری دعا قبول ہے، مگر قبولیت ظاہر ہونے میں دیر ہو سکتی ہے، اس لیے دیر کی وجہ سے دعوت میں کوتاہی نہ کرنا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ ہی کے علم میں ہے کہ قبولیت کا اثر کب ظاہر ہوگا۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ اب اپنی اس بد دعا پر قائم رہنا، ایسا نہ ہو کہ میرا عذاب آنے پر ان کی سفارش کرنے لگو، کیونکہ نبی علیہ السلام بہت مہربان ہوتے ہیں، ان کے دل بہت نرم ہوتے ہیں۔ آپ جس کو بھی نرم دل دیکھ لیں، کسی کا دل بھی نبی علیہ السلام کی نرمی سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا۔ یہ ایسے ہی ہے جس طرح نوح علیہ السلام نے بد دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ سارے کافر غرق ہوں گے، مگر اب مجھ سے ان ظالموں کے حق میں بات نہ کرنا، کہ ظاہر ہے جب آئے گا عذاب تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے دل میں نرمی آ جائے اور آپ اللہ سے دعا کرنے لگ جائیں۔ اللہ تعالیٰ کو نوح علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا کے باوجود ان کے دل کی نرمی کا علم تھا، اس لیے انہیں پہلے ہی اپنی بد دعا پر ثابت رہنے کی تاکید فرما دی، مگر نوح علیہ السلام پھر بھی بیٹے کے لیے سفارش کر بیٹھے، اور انہیں اللہ تعالیٰ کا یعنی جو کچھ بھی بیان تھا وہ سننا پڑا، جس پر انہوں نے معافی مانگی۔ وَلَا تَتَّبِعَانِ، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں کا راستہ اختیار نہ کرنا جو دعوت کے کام میں حوصلہ چھوڑ بیٹھتے ہیں، یا دعا کرتے ہی چاہتے ہیں کہ ان کا مطلب پورا ہو جائے، بس دعا کی اور بس کام ہو جائے، اور اگر فوراً پورا نہ ہو تو شکایت کرنے لگتے ہیں کہ ہم نے بہت دعائیں کی، ہم نے بہت دعا مانگی، مگر رب العالمین نے قبول نہیں کی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یستجاب لأحدکم ما لم یعجل یقول دعوت فلم یستجب لی، بندے کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک کہ وہ جلدی نہ کرے، کہ کہنے لگے کہ میں نے دعا کی تھی اور میری دعا قبول ہی نہیں ہوئی، یا میری دعا قبول نہیں ہوئی، تو اگر وہ یہ کہنے لگتا ہے تو پھر وہ دعا قبول نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان چیزوں سے بھی بچنے کی توفیق دے۔ یہ بات بھی بخاری شریف کا یہی ہے، جب تک بندہ جلد بازی نہ کرے تو اس کی دعا قبول کی جاتی ہے، اور حدیث نمبر 6340۔ یہ حدیث مسلم شریف میں بھی ہے اور دیگر محدثین نے بھی اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ اب ذرا غور کیجئے کہ بگڑے ہوئے حالات میں قوم کے حوصلوں کو بلند رکھنا از حد ضروری ہوتا ہے، ورنہ ان کی قوت، جو اندر ایک قوت ہے نا، جو صلاحیت ہے مدافعات کی، قوت مدافعت جواب دے دیتی ہے۔ حق و باطل کی یہ کشمکش بڑی طویل اور صبر آزما تھی۔ فرعون کی خدائی کا ڈنکا بج رہا تھا اور بظاہر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کامیابی کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا تھا۔ اگر قدم قدم پر ان مجاہدوں کی حوصلہ افزائی نہ کی جاتی تو وہ کسی وقت بھی، لازمی بات ہے، انسان ہے نا، حوصلہ ہار سکتے تھے۔ اس لیے خصوصی طور پر فرمایا کہ اے کلیم انہیں اپنے رب کریم کی نصرت کا یقین دلاتے رہو، انہیں بتاؤ کہ کامیابی کا صحرا یقیناً تمہارے سر بندھے گا اور فرعون اپنے جاہ و جلال کے ساتھ تباہ کر دیا جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام عرصہ دراز تک فرعون اور اس کی قوم کو رشد و ہدایت کی دعوت دیتے رہے، لیکن بے سود رہا، آئے دن ان کے فسق و فجور میں اضافہ ہی ہوتا رہا اور ان کی سرکشی بڑھتی ہی جاتی تھی۔ آج جیسے آپ دیکھ لیں کہ سمجھاؤ تو کوئی بات سمجھ آتی نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ازراہ تعجب بارگاہ ربوبیت میں عرض کی کہ اے ہمارے رب، یہ آرائش دنیا، یہ آرائش و زیبائش، یہ زیب و زینت، یہ آرائش و تجمل کے انگنت سامان، یہ دولت، یہ ثروت کی ریل پیل، کیا انہیں اس لیے دی گئی کہ یہ رنگ رنگلیاں مناتے رہیں اور داد عیش دیتے رہیں، ناچتے نچاتے رہیں، نہ آپ کو یاد کریں اور نہ آپ کے انعامات پر آپ کا شکریہ ادا کریں؟
ان کے شدقدوں کے سائے میں مجبور و مقہور انسانیت سے سکتی رہے، کبھی روٹی ملے اور کبھی روٹی نہ ملے، کبھی پاؤں میں جوتیاں بھی نہ ہوں، ننگے پاؤں ایسے ہی ریت پر سسکتے بلکتے ایسے ہی زندگی اپنی گھسیٹتے رہیں، ایسے ہی کراہتے رہیں، بیماروں کا کوئی پرسان حال نہ رہے اور انہیں کبھی ان کا خیال بھی نہ آئے۔ یہ نشہ دولت میں اتنے سرمست رہیں اور ان تاریک جھوپڑوں کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھیں جہاں غربت اور فاقہ کشی کے اپنے ظالم پنجے گاڑ رکھے ہیں۔ اب تو ان بے رحم ہاتھوں سے ظلم کی تلوار آپ چھین لیجئے۔ اے منتقم حقیقی، یہ زر و سیم کے انبار جنہوں نے انہیں بد دماغ بنا دیا ہے، ان کا دماغ ہی ختم ہو گیا ہے، ان کے دماغ کو کیڑے نے چاٹ لیا ہے، اب ان کو بھسم کر دیجئے، ان پر اپنا در رحمت ہمیشہ کے لیے بند کر دیجئے۔ یہ ہیں اسی لائق، اب یہ اس لائق ہی کہاں ہیں کہ انہیں آپ کے دامن کرم میں جگہ دی جائے۔ آپ نے تو ان کو اتنا نوازا، آپ نے تو ان کو اتنا اپنے مہربانی میں ڈھانپے رکھا، آپ نے تو ان کو اتنا سامان آرائش بخشا اور انہیں دولت فراواں عطا کی، لیکن اس کا انجام یہ ہوا کہ انہوں نے راہ راست کو چھوڑ کر اپنے لیے گمراہی کا راستہ منتخب کر لیا۔ یہ مغرور ہو گئے، تکبر کرنے لگ گئے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگ گئے۔ انہوں نے بجائے اس کے کہ آپ کے سامنے سربہ سجود ہوتے، سر چکاتے، شکریہ ادا کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کتنی یعنی اپنی نعمتیں اور اپنی رحمتیں اور اپنی برکتیں اتاری، ہم کو اللہ تعالیٰ نے کتنی عزت بخشی، ہمارے سر پر عزت کا تاج رکھا، ہمیں اللہ تعالیٰ نے انعام و اکرام میں رکھا، بجائے کہ شکر گزاری کرتے، لیکن انہوں نے تو الٹا ہی کیا کیا، بغاوت پہ اتر آئے یہ، اور بغاوت یہاں تک کہ آپ کے بندوں کو انہوں نے حقیر سمجھنا شروع کر دیا، غریبوں کے ساتھ انہوں نے ظلم کرنا شروع کر دیا، ان کی نوالے، ان کے روٹی، ان کے ٹکڑے، ان کے نوالے چھیننے لگ گئے، ان کو حقیر جاننے لگ گئے، ان کو اپنے برابر نہیں سمجھا، انسانوں میں یعنی فرق کرنے لگ گئے۔ آپ سوچیں ذرا، غور کریں کہ ہمارے حالات کیسے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام والے حالات لوٹ نہیں آئے ہیں، فرعون والے حالات لوٹ نہیں آئے ہیں، یا یہ کہ آپ کہیں چنگیز خان کا جو حالات تھے وہ لوٹ نہیں آئے ہیں۔ غور کریں گے تو آپ کو ایسے ہی معلوم ہوگا کہ لوٹ آئے ہیں، شاید یہ ہمارے زمانے ہی کے لوگوں کی بات ہو رہی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اس وقت کلیم اللہ تھے، نبی ہوتے تھے، نبی علیہ السلام تھے، اس وقت کوئی نبی نہیں ہے، بس۔